تاریخ پاکستان چیپٹر 1 10th کلاس. آج ہم پڑھیں گے تاریخ پاکستان چیپٹر 1 اور ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو کہ 20 دسمبر 1971 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک جاری رہا. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ آپ نے 9th کلاس میں پڑھا تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. جب بڑے صغیر ہندوستان یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد 1970 کو عام انتخابات ہوئے جس میں پاکستان جو تھا 1970 سے پہلے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ تھا، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان جو کہ ایک صوبے پر مشتمل تھا جو بہت بڑا صوبہ تھا رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی، جس سے صوبہ بنگال کہا جاتا تھا. مغربی پاکستان جو تھا وہ صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد، بلوچستان اور صوبہ سندھ پر مشتمل تھا. مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہاں کا وہ بہت بڑا ایک سیاسی لیڈر تھا، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پورے پاکستان میں یعنی کہ مغربی پاکستان میں ایک نمایاں سیاسی حیثیت رکھتے تھے. شیخ مجیب الرحمان جو کہ مشرقی پاکستان میں تھے، ان کی پارٹی کا نام عوامی لیگ پارٹی تھا. اور مغربی پاکستان میں جو تھے جیسے آپ نے 9th میں پڑھا، یہ تھوڑا سا ریپیٹ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تاریخ کے بارے میں پتہ چل جائے. اور کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ کے چیپٹر کا نام کیا ہے، تاریخ پاکستان 2، یعنی کہ اس کا حصہ اول ہم نے 9th میں پڑھا تاریخ پاکستان کا، حصہ 2 جو ہے ہم 10th میں پڑھیں گے. اب مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ پارٹی، مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو جن کی پارٹی کا کیا نام تھا، پیپلز پارٹی. اب کیا ہوا، 1970 میں عام انتخابات ہوئے جس میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان نے 169 میں سے 167 سیٹیں حاصل کی، نشستیں حاصل کی اور واضح کامیابی حاصل کی، اور ایک بڑی پارٹی اور ایک بڑے سیاستدان کے طور پر یعنی کہ سامنے آئے. اور مغربی پاکستان میں سے 144 میں سے 88 نشستیں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی نے جیتی، جو کہ ایک نمایاں حیثیت سے ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے مغربی پاکستان میں سامنے آئے. اب دونوں کے درمیان آپس میں چکری شروع ہو گئی. شیخ مجیب الرحمان کہتا تھا کہ وفاق مشرقی پاکستان کو بنایا جائے، اور ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے وفاق مغربی پاکستان کو بنایا جائے. تاہم آپ نے یہ 9th میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے جو اسباب ہیں اس کے بارے میں سب کچھ آپ نے پڑھا ہے، ساری ہسٹری کے بارے میں آپ کو پتا ہے. چند مختصر 1-2 لائنیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا. 23 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے کیا کیا، کیونکہ ان دونوں کی آپس میں نہ بنی، ایک ڈھاکہ میں جو اجلاس کیا گیا اس کا بھی ذوالفقار علی بھٹو نے بائیکاٹ کیا، آپس میں ان کی بول چال ختم ہو گئی، یہاں تک کہ شیخ مجیب الرحمان نے 23 مارچ 1971 کو بنگلہ دیش کا جھنڈا اپنے گھر پر لہرا دیا. اب مشرقی پاکستان جو تھا 20 دسمبر 1971 کو باقاعدہ طور پر مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، جو ایک نیا ملک بنگلہ دیش کے نام پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. اب یہ جو ہسٹری تھی تاریخ پاکستان 1 کی جو ہم نے 9th میں پڑھی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے. اب مشرقی پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا اور ایک بنگلہ دیش کے نام سے دنیا پر ایک بنگلہ دیش ملک کے نام سے دنیا پر اجاگر ہوا. اب مغربی پاکستان جو صرف پاکستان کہلائے گا. اب اس کے سربراہ کون تھے، ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے میں نے مینشن کر دیا ہے 20 دسمبر 1971 سے لے کے 5 جولائی 1977 تک حکومت کی. اس دور حکومت میں انہوں نے کیا کہ اصلاحات کی، سنتوں کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے. آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 تا 5 جولائی 1977، صفحہ نمبر 2. ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا، 20 دسمبر 1971 کو انہوں نے صدر یعنی کہ پاکستان کے صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر
انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا. اس لائن کو آپ انڈر لائن کر کے MCQ کریں. بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. قوم میں ایک نئی روح پیدا کرنے، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے، عوام کو اپنی پالیسیوں سے روشناس کرانے کے لیے انہوں نے اپنی تقریر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے حوصلوں کو نیا عزم اور بلبلا دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو خطرناک، یعنی کہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے 20 دسمبر 1971 کو کہا ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے. میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تحریک پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے. مجھے نیا اور ترقی پسند ملک پاکستان بنانا ہے جس کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ قائد اعظم نے. یہ بھٹو نے، یعنی کہ ذوالفقار بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو اپنا صدر کا عہدہ سنبھالتے ہوئے یہ تقریر میں کہا. اب انہوں نے پریکٹیکل کے طور پر کیا حکمت عملی کی اس کے بارے میں پڑھیں گے. جو مین ٹاپک ہے ہمارا وہ کس چیز کے بارے میں ہے کہ سنتوں کو قومی تحویل میں لینا. بھٹو نے جب اپنا دور حکومت سنبھالا، یعنی کہ اپنی حکومت کا آغاز کیا، سب سے پہلے اس نے سنتیں جو تھی، جو پرائیویٹ، جو نجی سطح پر سنتیں تھی A to Z، ان کو کیا کیا؟ قومی سطح پر لے لیا، یعنی کہ قومی تحویل میں لے لیا. سنتوں کو قومی تحویل میں لینا. 1971 تک ملک کے 60% سنتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا. یعنی کہ 60% سنتی اثاثے، جتنا بھی سنتی کاروبار تھا، اور 80% جو انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا. یعنی کہ پاکستان میں، مگر بھی پاکستان، یعنی کہ پورے پاکستان میں 22 خاندان ایسے تھے جو کہ پوری ملک کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا 60% سنتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار. 22 دسمبر 1971 کو بھٹو نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے. بھٹو نے کیا کیا؟ ابھی دور حکومت کا آغاز کرتے سال کی سب سے پہلے 22 خاندانوں کے جو پاسپورٹ تھے ان کو ضبط کر لیا تاکہ یہ باہر نہ بھاگ سکے. کیونکہ جب اس نے اعلان کیا سنتوں کو قومی تحویل میں لینے کے لیے تو ان خاندان والوں نے باہر جانے کی کوشش کی اور اپنی رقم جو ہے، اپنے اثاثے جو ہے باہر یعنی کہ جمع کرانے کی کوشش کی، جس کو کس نے ناکام بنایا؟ ذوالفقار بھٹو نے، اور ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے. 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے سنتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے. اب 19 کمپنیاں تھی پاکستان میں، ان کو کیا کیا گیا؟ ان کے جو سنتی لائسنس تھے ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا. تان کی کوئی، یعنی کہ چوری تان کے کوئی چھپ کے، یعنی کہ 2 نمبر طریقے سے سنتی نظام یا کمپنی کا نظام نہ چلائے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ سنتی لائسنس بھی ان کے کینسل کر دیے. ذوالفقار بھٹو پاکستان میں سنتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال سمجھتے تھے. بھٹو جو تھا وہ پاکستان میں سنتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے. یعنی کہ بھٹو کا خیال یہ تھا کہ ملک میں سنتی ترقی اور استحکام ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بار یہ بتایا ہے، کسی ملک کی ترقی کا راز اس میں نہیں کہ یہ بہت بڑی سپر پاور ہے، اس کی فوج ایک نمبر ہے، اس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کا راز صرف اس چیز میں چھپا ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کی معاشی حالت کیسی ہے. جیسے آپ کے سامنے چین کی مثال ہے. چین نے سب سے پہلے اپنے آپ کو معاشی طور پر پاورفل کیا، بعد میں اس نے اپنی فوج کو، بعد میں اس نے اپنے ڈیفینس پر، دفاعی نظام پر توجہ دی، اور آج آپ کے سامنے چینی معیشت جو ہے وہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. ذوالفقار بھٹو نے کسی نظریے کے تحت یعنی کہ سنتی استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کی. ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا. وہ یعنی کہ کارخانہ داروں اور سنتوں کے مالکان نے جو پالیسیاں جاری کی ہوئی تھی ان سے یعنی کہ وہ رضامند نہیں تھے. ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ جو پیسہ ہے وہ نچلی سطح پر یعنی کہ غریب عوام کے پاس بھی آئے. اسی یعنی کہ نظریے کو آگے رکھتے ہوئے آپ نے 10 بڑی سنتوں کو تو قومی تحویل میں لیا، جس میں 10 بڑی سنتیں میں آپ کے سامنے بول کے بتا دیتا ہوں کہ پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، فولاد سازی لوہے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت، بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرو کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت. جو مین صنعتیں تھی 10 جو بھاری صنعتیں جس پر پاکستانی معیشت قائم تھی، ان بڑی صنعتوں کو سب سے پہلے بھٹو نے قومی تحویل میں لیا. کس کے لیے؟ عوام کی بھلائی کے لیے، غریب عوام کی بہتری کے لیے. اب صنعتی اصلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کر دیے گئے. اب صنعتوں میں اصلاحات کی گئی. اب کیا کیا؟ جب قومی تحویل میں لیا گیا
تو ان کے جو مالکان تھے ان کو علیحدہ کر دیا گیا اور بھٹو نے اپنے جو یعنی کہ وزیر تھے، اپنے جو یعنی کہ فوج کے بندے تھے، ان کو ان سنتوں کا نظام چلانے کے لیے آگے کر دیا۔ پہلے یہ جو نظام تھا یہ نجی مالکان سنتوں پر کمپنیوں کا نظام چلا رہے تھے، لیکن بھٹو نے اپنی حکومت سنبھال کے ساتھ ہی ان کے ڈائریکٹر اور مینیجنگ ایجنسیاں جو تھی وہ برطرف کر دی اور اپنی پسند کے وزیر اور سیاسی یعنی کہ سیاسی رہنما کو ان کا ڈائریکٹر اور مینیجر بنا دیا۔ ان کی مینیجنگ ایجنسیاں ختم کر دی گئی، یعنی کہ مینیجنگ کہتے ہیں جو ان کو مینیج کر رہی تھی، جو ان ایجنسیاں کو چلا رہی تھی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور، ہر صنعتی ادارے کے انتظامی کاموں کو چلانے کے لیے علیحدہ انتظامی ڈائریکٹر مقرر کیے گئے۔ بھٹو نے پہلے سے جو انتظامی ڈائریکٹر تھے جو کہ ایڈمنسٹریشن کا کام کر رہے تھے، جو کہ کمپنیز کو چلا رہے تھے، صنعتوں کو چلا رہے تھے، ان کو برطرف کر دیا اور اپنی پسند کے جو رہنما تھے، سیاسی رہنما اپنی پارٹی کے، ان کو ان کمپنیوں کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ 16 جنوری 1972 کو ملکی مفاد کے تحت، اب بھٹو نے 16 دسمبر 1972 کو، اس سے بھی انڈرلائن کر کے MCQs کر سکتے ہیں، ملکی مفاد ان کے ملک کے فائدے کے تحت 11 صنعتی اداروں کے قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ پہلے 10 صنعتی اداروں کو لیا گیا، اس کے بعد 11 مزید صنعتی اداروں کو کیا کیا گیا، قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ بھٹو حکومت کے درج والا اقدامات سے پاکستان میں صنعتی ترقی ہوئی اور اقتصادی استحکام بھی پیدا ہوا۔ یعنی کہ بھٹو نے جو پیچھے کام کیا، سب سے پہلے صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا، پھر 10 بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا، پھر اس کے بعد ان کے جو ڈائریکٹر تھے، ان کی جو مینیجنگ ایجنسیاں تھیں، ان کو برطرف کیا اور اپنی پسند کے جو ڈائریکٹر تھے، اپنے جو سیاسی رہنما تھے پارٹی کے، ان کو یعنی کہ آگے لے کے آیا۔ اور اس کے بعد 16 دسمبر 1972 کو مزید بھٹو نے 11 صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ یعنی کہ اینڈ میں انہوں نے لکھا ہے ان اقدامات سے نہ صرف ملک میں صنعتی ترقی ہوئی بلکہ ملک میں ایک صنعتی استحکام پیدا ہوا، غریب عوام کو بھی روزگار ملا۔ تاریخ پاکستان، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو کہ 20 دسمبر 1971 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک جاری رہا۔ آج ہم نے اگر پیچھے سے ایکسرسائز سے دیکھا جائے تو ایکسرسائز میں لوگوں کا نمبر 6 کے بارے میں پڑھا ہے، بھٹو کا صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ یہ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 2 پر اور صفحہ نمبر 3 پر۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ شکریہ۔